तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान नेतरम वाले हैं। ये यहाँ पर बूज़ ऑफ ज़ीका, ये नई बीमारी वायरस है जो न्यूयॉर्क में दाखिल हो गया है। क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटलों में जब कोई बीमार आएगा उसकी क्या अमराज क्या बीमारियाँ हैं वो देखकर फिर जो है वो लोग बताते हैं। इससे पहले 1 साल पहले एबोला नाम से आया था बीमारी, वो अफ्रीका से। इसी तरह ये भी ज़ीका वायरस जो है दूसरे ममालिक से आया बोल के बता रहे। एक यहाँ पर तो ऐलान कर दिया गया कि भाई तुम हिफाजत कर लो अपनी, अल्लाह हिफाजत करता है। इस वास्ते में जब भी तुम बाहर निकले सूरह आयतल कुर्सी पढ़ कर निकलो, कह रहा हूँ मैं। इससे बहुत बड़ा मदद मिलती है आदमी को। अल्लाह की पनाह में रहोगे, फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तुम घर हशाश बशाश सेहतमंद और जो है कोई नुकसान के बगैर घर वापस लौटोगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि देखो ये डोनाल्ड ट्रंप है, रिपब्लिकन की तरफ से कल न्यूयॉर्क के प्रीमियर इलेक्शन में वो जीत गया और हिलारी क्लिंटन डेमोक्रेटिक्स की तरफ से जीत गई। बार्नी सैंडर्स को मैं वोट डाला, लेकिन कल मैं ख़वातीन से यहाँ पूछा, औरतों से, तो वो हिलारी क्लिंटन को वोट किए। तो ऐसा लगता है ये इलेक्शन बड़ा टफ़ है। इन 3 या टेड क्रूज़, ये चारों में इस साल का बहुत, इस बार जो इलेक्शन है वो बहुत बड़ा, यानी अंदाज़ा नहीं कर सकते वैसा जो है वक्त है यहाँ का इलेक्शन हुए तक। लेकिन मैं तो सच्चे इंसान बार्नी सैंडर्स को कह रहा हूँ। देखो, एक वायरस यहाँ अमेरिका में है, वो है जूइशज़म और क्रिश्चियनिटी का। ये सच्चे नहीं है, झूठे। ये हिलारी झूठी है बोले तो भी वोट डाल रहे। और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी तारीख बनाना चाह रहा है प्रेसिडेंट की, उसको किसी से मोहब्बत नहीं है। कोई सियासी जो है उसके पास, मैं नहीं समझता कि खूबियाँ हैं उसमें। तो बहरहाल हक़ तो हक़ होता है, हक़ को लाना है मुझे इस्लाम का। इस वास्ते मैं रोज़ इस्लाम की बात रखता हूँ। देखो, कल मैं यहाँ मैनहट्टन में गुज़र रहा था, क्योंकि मैं रोज़ाना तबलीग करता हूँ। तो वहाँ एक वैन है, मोशेस नाम से एक रबाई है यहूदियों का, उसकी पिक्चर लगी हुई रहती है। वो एक वैन के अंदर कुछ और भी जूइश बैठे हुए रहते हैं, वो फ्लायर लेके, यानी पम्पलेट जो बोलते हैं हमारे इंडिया में, वो जो है बांट रहे थे। तो मैंने उससे कहा, देख, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो जूइश है ना तो क्रिश्चियन है। तेरा मज़हब या तेरा बात का क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको पैगंबर भेजा, तुम्हारा गार्ड भी सुन रहा, हमारा अल्लाह चैलेंज करा तुमको, बात ख़त्म हो जा। अब देखो, और एक बात बता दूँ, हमारे यहाँ बात बहुत कम लोग समझते हैं, इस वास्ते खोल खोल के रोज़ रखना मुझे पड़ता है। मैं 9th और 10th एवेन्यू के दरमियान में मेरी बिल्डिंग है जहाँ मैं रहता हूँ अपार्टमेंट में। तो 11th एवेन्यू मेरे इससे वेस्ट साइड कहलाता है, जहाँ पर हडसन रिवर शुरू होता है। तो उधर एक गली जो 11th एवेन्यू के एवेन्यू है, उसमें दरमियान में बड़े बड़े जो है मोटर के आपको मिलेंगे, मोटर मॉडलिंग के जैसे बिल्डिंगें, जिसमें स्टोर होता है, शोरूम होते हैं, उसमें कारें रखी हुई होती है। अब आप अंदर जाओगे तो वहाँ टोयोटा का या BMW की बड़ी बिल्डिंग है, तो उसमें आपको एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा और वो आपको कार दिखाएगा कैसे मॉडल की है। उसी तरह पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़हब है सब एक ही खुदा कह रहे हैं, लेकिन किसी ने तुमको जन्नत और दोज़ख का किस्सा नहीं सुना है, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं सुना है। सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जाकर आसमानों में जन्नत और दोज़ख को देख करके आए। इस वास्ते देखो, सच्चे का तुमको साथ देना है, भले झूठ दुनिया में चल रहा हो, जैसे हिलारी हो या डोनाल्ड ट्रंप हो। मगर मेरी नज़र में एक सोशल इंसान है बार्नी सैंडर्स। वो अब तक तो हक़ बोलता रहा, उसको कोई बुरा अभी तो उसका कोई उछाला भी नहीं, जैसे अफवाहें उड़ती हैं ये बुरा आदमी है, ये झूठा है, ऐसी कुछ बात नहीं आई। तो अल्लाह के दीन को लाना है तो तुमको ये बताना पड़ेगा क्रिश्चियन को कि देखो, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में थे, वो क्यों नहीं बताए जन्नत और दोज़ख? ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ क्यों जो है इजराइल तक की बात रखे? आज भी क्रिश्चियनिटी क्यों यूरोप में ही है? अब देखो, आप यूट्यूब पर जाओगे, आपको
یہ دشمن اسلام کرسچینٹی کے کئی یوٹیوب پر میسیجز ملیں گے. یہ نشانی اللہ کی اللہ نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ یہ ویڈیو میں آپ کو میں بتا رہا ہوں زیکا وائرس جو آیا ہے گناہ بڑھ جانے کے بعد، اس طرح سے انڈیا میں ڈنکن وائرس آیا یا چکن کا آیا یا پورک سوائن کا آیا، تو اس طرح سے یہ جو وائرس آ جاتے ہیں دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کے گناہوں کا وبال ہے جو پوری دنیا کے اندر نئی نئی بیماریاں بھیج دیتا ہے. یہ نشانی ہے، یہ نشانی بتا رہا ہوں میں اس ویڈیو میں. دوسری بات، انسان لڑ لے گا جو بتا رہا اللہ تعالیٰ، انسان کبھی مطمئن نہیں ہوگا. اب دیکھو ہم سے پہلے کرسچینٹی آئی، وہ مطمئن نہیں ہے ہم سے، اللہ سے وہ مطمئن نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا مت کہو بولا تو ان کو ابھی تک خار ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے جب بھی وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں تو نہ تو مریم علیہ السلام کا سورہ بتائیں گے، پورے جتنوں کے بھی میں دیکھتا ہوں. میرا بیٹا آج کہہ رہا تھا ابو آپ دشمن اسلام کے بھی ویڈیو دیکھو نا. میں بولا ہر بار دیکھتا ہوں، اس کو نہیں معلوم، وہ چلا جاتا ہے کالج، میں چیک کر کے پھر باہر نکلتا ہوں میرے اپنے کام کے لیے. میرے پاس کافی وقت ہوتا ہے، میں اطمینان سے اپنا کام کر لیتا ہوں کیونکہ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ. تو یہود و نصارہ اسلام کے خلاف روز بولیں گے، روز آپ کو نیا ویڈیو ملے گا. ایک لڑکا ابھی ایک ویڈیو ڈالا نیا، اس میں بتا رہا ہے کہ جی ڈیوڈ ہڈ جو ہے جو بولتا ہے وہ سچ ہے. اور قرآن کی جو حق بات ہے وہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، یہ آج تک ہمارے جو مباحثہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں بتائے. اور جو کولیگس ہیں اپنے آفسوں میں یا کام پر کاروبار میں جہاں بازاروں میں جہاں کہیں ان سے رابطہ ہوتا ہے، ای میل ہو یا ٹیلی فون ہو، انہوں نے بھی کوئی نہیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بنا باپ کے. وہ سن رہے یہ بتانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل نہیں دی، وہ بار بار بائبل کا ہی حوالہ دیتے ہیں، بائبل میں یہ کہا گیا، بائبل میں وہ کہا گیا. لیکن بائبل کا خدا کے ڈائریکٹ حساب سے نہیں بولیں گے، اللہ سے زندہ ہولی قرآن بولیں گے ہم. اللہ نے قرآن میں کہا ہے، بائبل کو وہ اس طرح سے نہیں بتا سکیں گے وہ لوگ. یا تو بیٹا سمجھیں گے، یا تو پھر ہولی فادر سمجھیں گے، یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ کے بائبل نے کہا بولیں گے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو حصہ قرآن میں وہ نہیں بات کریں گے، دوسری بات کریں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی بچی کی شادی کی ہے یہ بولیں گے. یا پھر جو ہے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم ریپ کرو، قرآن میں برا تم مار دو کافروں کو، مشرکین کو. تو اس طرح سے یہاں ہم بتا سکتے ہیں ان کو. کل میں یہی بات بتا رہا تھا کہ دیکھو تم سے جو ہے پہلے یہودی آئے، یہودیوں کے بعد میں تم ہو کرسچن، اب تمہارے بعد اسلام کہہ رہا ہے تم دونوں جہنم میں جائیں گے. دیکھو یہ گونج رہی آواز. اب میں مر جاؤں گا اس دن بھی اللہ کے سوا کوئی اذان چاروں طرف دنیا میں گونجے گی. مجھے جا کے صرف فرشتے کو یہ بتانا ہے آسمانوں زمین پہ جا دیکھ اذان کیا گونج رہی ہے، آسمان تک جاری کیا، کعبے تک جاری کیا، عرش مولا تک کون سی بات جاری جائے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس واسطے میرے بھائی یہ دنیا کے وائرس چلتے رہیں گے. ابھی یہ جو الیکشن ہے، ابھی جو ریئل الیکشن ابھی آگے ہے، ابھی یہ تو پریمری تھا، تو حق جو ہے بہت مشکل ہے آدمی کو عمل کرنا. عمل اسی وقت ہوگا جب تمہارا دل صاف ہوگا اللہ کے لیے. تو دشمن جتنا بھی بولے تم کو کوئی اثر نہیں ہوگا، تمہارا خیال تھوڑا بھی جو ہے ہلے گا نہیں. اس واسطے کہ تمہارے پاس سچائی ہے، تم نیک ہو، تم عمل کرتے ہو، اللہ کی دی ہوئی چیز جو ہے روز تم کو ملتی ہے. اب جیسے میں نے ایک ویڈیو ایسا دیکھا، اب میں بتایا کہ دیکھو اللہ کی پوری مخلوق عبادت کر رہی، تم یوٹیوب پہ جاؤ دیکھ لو. پھر میں نے یہ بتایا کہ جو ہے اللہ کے اذان پوری دنیا میں گونج رہی. اب یہ ایک خاص اور بات بتا دوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہی جو ہے کئی محکمے یعنی کئی ڈپارٹمنٹس، کئی آفیسز، کئی جو ہے جو دنیا میں ایجاد ہوتی ہے چیزیں، وہ ساری میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے. اب آپ یوٹیوب پہ جاؤ، وہ مارسیفل بول کے ہوتے ہیں، وہ لوگ بناتے ہیں ویڈیو، اس میں ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ کتنے ڈپارٹمنٹس اور کتنی نئی چیزیں ایجاد کی مسلمانوں نے. اللہ کیوں دیا پھر اگر سے ہم جہنمی رہتے تو؟
اللہ اتنی بڑی قدرت کیسے دیا ہم کو جو ہے آج بھی ہماری جو ہے یہ لوگوں کو ضرورت ہے. اسپین کی جو تاریخ ہے ترقی کی وہ مسلمانوں کے ہاتھ کی تھی. مڈل ایسٹ میں آج جو اللہ نے دولت دے دی وہ اللہ کی نعمت ہے. تو یہ نئی بات تم کو سمجھنا چاہیے کہ دوسری چیزوں میں بھی کامیابی ہمارے پاس کیسا ہے. دنیا کے اعتبار سے ہم مسلم ہیں, ہماری پرسنل زندگی مت دیکھو. ہم یہ دیکھنا ہے کیا دوسری مخلوق بھی اللہ کی عبادت کرے, کیا یہ دیکھنا ہے ساری دنیا میں واقع اذان کے سوا کوئی اور نیچے چل رہی چیلنج. اور پھر اللہ نے جو عیسیٰ کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کیا, ہوا کو, تو یہ سب خدائیں سن رہے. یہ ساری باتیں ایسی یہ تمہارے بارکوڈ سے تم کو اٹھا لیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آ جاؤ میری طرف, کیوں دے رہے ہیں, ورنہ جو ہے تم جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ روز کیوں بولا جا رہا. اور جنت کو دیکھ کیا ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوری دنیا ایک ہی کتاب, ایک ہی اللہ ہے, بلکہ ایک ہی بلیو کے حساب سے جی رہی, مگر مرے گی اکیلا. اس کو مرنے والے کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم مرنا مسلمان. میں جو باتیں دے رہا ہوں وہ اس میں ایک اور نئی بات دیکھو. کل میں دیکھا ایک دین شو بناتا ہے یہاں پر ایڈی لڑکا, شکاگو میں شاید وہ کہیں اس کا آفس ہے, بہت یوٹیوب پہ آتے ہیں. وہ بتایا کہ دیکھو سجدہ ہم جو کرتے ہیں زمین پر, وہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے, اور خون کی روانی کا, ہارٹ کا, کئی فائدے کئی جو ہے اللہ تعالیٰ نے سجدے میں رکھے ہیں. اس سے پہلے میں بتایا گردن کے اوپر جو ہے مسا جو ہم کرتے ہیں وہ وضو میں, تو ایک لڑکا یہاں مسلمان ہو گیا تھا, بولا یہ مسا میں کرتے ہوئے مسلمس کو دیکھا وضو کے وقت میں, اس کے کئی بیماریاں جاتے ہیں. تو اللہ نے پوری نماز میں فائدے رکھ دیا, سلام میں رکھ دیا. میرے بھائی ایک ایک بات نہیں ڈسکور ہو رہی. ایمان کو اپنے تازہ کرو, بڑھاؤ اور دوسروں تک بات رکھو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.